جب حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو حج کے جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جب امام تک پہنچ جاتے ہیں، امام آپ کے علاقے میں آتا ہے یا آپ امام کے پاس جاتے ہیں، اس تک پہنچ جاتے ہیں، تو بیچ میں جو داعی اور معزون اور حجت جو ہے ان کی اطاعت پھر لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ امام تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ حج کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے علاقے کے جو داعی ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کرنا یہ نماز کی طرح ہے، اور ڈائریکٹ امام تک پہنچ کر ان سے علم حاصل کرنا یہ حج کی طرح ہے۔ اور قرآن جو حج کہتا ہے وہ اصل میں یہی بتانا چاہتے ہیں، اس کا باطنی علم یہ ہے جو عام ظاہر والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہاں جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کے مقابلے میں آسمان میں بیت معمور ہے۔ بیت معمور جب خانہ کعبہ کا ذکر آتا ہے تو بیت معمور خود بخود جو ہے ذہن میں آتا ہے، آسمان بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں خانہ کعبہ سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جس طرح بیت معمور جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آسمانوں میں ہے، تو بیت معمور سے مراد کیا ہے؟ امام کا گھر ہے۔ کیوں؟ بیت اللہ کے اندر جس طرح، خانہ کعبہ کے اندر جس طرح انسان محفوظ ہوتا ہے، اس کو امن کی جگہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بیت معمور ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو ہے انسان محفوظ ہوتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب امام زمان، امام حاضر کا گھر مراد ہے۔ کیوں؟ علم جو ہے اللہ کی طرف سے جو باطنی علم ہے یہ امام کے گھر کے اندر محفوظ ہے۔ اور بیت معمور، خانہ کعبہ کہنے سے بیت معمور کے ساتھ آسمان بھی ذہن میں آتا ہے۔ اس آسمان سے امام کی مرتبت روحانی مراد ہے۔ جس طرح آسمان تمام مخلوقات کو گھیر رکھا ہے، اسی طرح امام جو ہے وہ تمام انسانوں کے روح کو اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے ارواح جو ہے یہ امام کے ماتحت ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے جو حکومت ہے، یہ تصرف ملکیت ہے، یہ امام کو حاصل ہے۔